امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ ہماری عملی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو پاتی ہے، اور وہ ہے نیکیوں کی حفاظت۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کر پاتے۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے پورے دن محنت اور مشقت کر کے کمپیوٹر پر بہت سے قیمتی اور اہم مضامین تحریر کیے، ٹائپ کیے، لیکن آخر وقت میں اس میں موجود وائرس نے اس کے سارے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا، تو ہمیں کس قدر افسوس اور تکلیف ہوگی۔ اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوگا کہ ہم نے برسوں محنت کر کے اس میں جو اہم اور قیمتی چیزیں محفوظ کر رکھی تھیں وہ سب منٹوں میں ضائع ہو گئیں۔ ایک مزدور ہے جو صبح سے شام تک محنت اور مشقت کر کے کچھ پیسے کماتا ہے، شام کے وقت جب اسے مزدوری ملی اور وہ مزدوری کو لے کر گھر واپس ہو رہا ہے تو راستے میں اس کے پیسے غائب اور ضائع ہو گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ اسے کس قدر تکلیف اور افسوس ہوگا۔ اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نیکیاں تو کرتے رہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی کرتے رہے جو ان نیکیوں کو برباد کرتے رہے، تو پھر کل قیامت کے روز ہمیں کس قدر افسوس اور پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اہل ایمان کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں اور گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی ساری محنتیں، ساری کوششیں ضائع اور برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث نے ایسے اعمال اور امور کی نشاندہی کر دی ہے جن کے کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم یہاں صرف 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا عمل ہے شرک۔ ہم عبادت بھی کرتے رہیں، نیک کام بھی کرتے رہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ بھی ادا کرتے رہیں، خدمت خلق کے کام بھی کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سے شرک کا صدور بھی ہوتا رہا تو یاد رکھیے ہماری یہ ساری نیکیاں برباد ہوتی رہیں۔ شرک اتنا بھیانک اور سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک کا صدور ہو جائے تو آپ کے سارے اعمال، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ذرا سوچئے کہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی شرک کریں گے اور ان سے بھی شرک کا صدور ہو جائے گا تو ان کے بھی سارے اعمال، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں شرک کی جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں، عقیدہ توحید کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نفع دینے والی ذات خدا کے سوا کوئی اور ہے، نقصان پہنچانے والی کوئی اور ہے، مصیبت دینے والی، مصیبت کو دور کرنے والی کوئی اور ہے، پریشانی دینے والی، پریشانی کو ختم کرنے والی کوئی اور ہے۔ وہ کسی اور کے نام کی قسم کھاتے ہیں، وہ کسی اور کے نام کی منت مانتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو محفوظ کریں تو پھر ہمیں شرکیہ امور سے اور شرکیہ اعمال سے بہت دور رہنا ہوگا۔ دوسرا عمل ہے احسان جتلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع اور برباد مت کرو۔ احسان جتلانے کا مرض بھی ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے۔ ہم بات بات پر لوگوں کو اپنے احسان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی پر احسان کر رکھا ہے اور ہم اسے کوئی کام کرنے کے لیے کہیں اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو فوراً ہم کہہ بیٹھتے ہیں تم بڑے احسان فراموش ہو، ہم نے تم کو پالا پوسا، تمہاری تعلیم و تربیت پر پیسے خرچ کیے اور ہم نے تمہاری فلاں ضرورتیں پوری کی، لیکن آج تم ہمارے ایک کام نہیں کر کے دے رہے ہو۔ ذرا سوچئے کہ جب ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ اس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں؟ تیسرا عمل ہے حسد۔ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو مکمل طور پر برباد کر دیتی ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگو حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ آج ہم اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہیں، حالانکہ یہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ اس سے ہماری ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جو نیکیاں کر رہا ہے کہیں کسی برے اعمال کی وجہ سے وہ برباد تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے آج ہی فکر کیجیے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کی کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔